السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو، بیت المقدس کی تاریخ، 22ویں قسط، بروز جمعہ 29 شوال المکرم 1442 ہجری، 11 جون 2021۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے تذکرے آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں۔ یہ صہیونی طاقت، یہودی طاقت اپنے عزم کے پکے ہوتے ہیں۔ ان شریروں نے اپنے اندر کچھ ایسے اہم خوبیاں رکھے ہیں، اگر یہ خوبیاں مسلمان اپنائیں گے تو دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ان شریر پسندوں کے اندر، اس خبیث ترین قوم کے اندر، جہاں پر بے شمار برائیاں اور خرابیاں ہیں، وہاں پر ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں وہ اپنی طاقت پر استعمال کر کے جس کی وجہ سے وہ ظالمانہ طور پر، غاصبانہ طور پر کامیابی کی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہود اپنے عزائم پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی کام برسوں کے بعد، 50 سال، 100 سال کے بعد کرنا ہوتا ہے تو اس کی تیاریاں اور محنتیں آج سے شروع کرتے ہیں۔ وہ نتیجے کا انتظار نہیں کرتے، وہ محنت کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میری آنکھیں یہ کامیابی دیکھیں گی، بلکہ کامیابی میری اولاد یا اولاد کی اولاد دیکھے گی، اس پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنی محنت میں کمی نہیں کرتے۔ یہودیوں نے 6 جون 1967 کو جب بیت المقدس پر اپنا قبضہ جمایا اور اس وقت وہ جشن منا رہے تھے، اس جشن کے موقع پر ایک یہودی سربراہ جو صہیونی دماغوں کا ترجمان ہے اور جس نے اپنی پوری زندگی یہودیوں کے لیے اور صہیونی تحریک کے لیے وقف کر دی تھی، اس نے اس بھرے مجمع کے اندر اعلان کر دیا، آج ہمارا قبضہ یروشلم پر مکمل ہو چکا ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس پر پورا ہو چکا ہے، ہماری آگے کی منزل جو ہوگی وہ بابل ہوگی اور اس کے بعد مدینہ ہوگی۔ یعنی یہودیوں کی نظر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد، وہ اپنے مقصد کو پورا ہونے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ اگلی منزل کی تیاری شروع کر دی۔ ہماری اگلی منزل بابل ہوگی اور مدینہ ہوگی۔ ان کے دعوے صرف دعوے کے حد تک نہیں رہتے، بلکہ اس پر محنت کرتے ہیں۔ یہودیوں کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے، وہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں اپنا پیسہ کم سے کم خرچ کریں گے۔ وہ شادی بیاہ تقریبات میں اور اپنے تمام مذہبی رسومات میں اپنا پیسہ بیجا طور پر خرچ نہیں کریں گے، اسراف اور فضول خرچی نہیں کریں گے، اور عیاشیوں میں اور کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں اپنا پیسہ نہیں لٹاتے، بلکہ وہ اپنا پیسہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے لگاتے ہیں۔ اپنے کمائیوں کا ایک بڑا حصہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے واسطے وقف کرتے ہیں اور اس کے لیے چندہ دیتے ہیں کہ جو مقصد صہیونی طاقت کا ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ وہ غریب رہیں گے، ایک روٹی کھائیں گے، ایک دن بھوکے رہیں گے، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو اونچے اونچے منصب اور عہدے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی خاصیت ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل آج مسلمان عیاشی میں، کھانے پینے میں، رسم و رواج میں تمام تر اپنے پیسوں کو شادی بیاہ تقریبات میں لگا کر آج اپنی جائیدادیں اور پراپرٹیوں کا نیلام کر رہا ہے، اپنی پراپرٹیاں اور جائیدادیں فروخت کر رہا ہے۔ بیٹی کی شادی پہ ایک پلاٹ بیچ دیا، دوسری بیٹی کی شادی پہ گھر بیچ دیا، اور فضول خرچیوں پہ، تقریبات پر کروڑوں روپے خرچہ کر کے آج مسلمان صرف کھانے پینے میں، عیش و عشرت کی چیزوں میں پیسہ لگا رہا ہے، اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس کا سرمایہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے کامیابی کی طرف یہودی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کی تحریک کا جو بانی تھا، ہرنزل جس کا نام ہے، اس نے 4 جون 1903 کو عثمانی خلافت کے وزیر اعظم عزت پاشا کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے لکھا
کہ یہودیوں کو نئی نئی بستی آباد کرنے کی عراق میں اجازت دی جائے، عراق کے اندر نئی نئی بستیاں اور محلے آباد کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعظم عزت پاشا نے کہا کہ یہ یہودیوں کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہے، انہوں نے عراق میں کتنی بڑی پراپرٹیاں خریدی ہیں اور ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ یہ دنیا کے دھتکارے ذلت و خوار سے نکلے ہوئے سارے ممالک نے ان کو دھتکارا تھا، ہمارے ملک نے ان کو پناہ دی، پھر یہاں پر آ کر یہ ہمارے زمینوں پر اپنی آبادیاں، اپنے محلے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عزت پاشا نے ان کی اس درخواست کو رد کر دیا، واپس کر دیا، مگر یہودی اپنے اس عزم کو پورا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے محنتیں شروع کی۔ ایک وقت آیا القدس کی طرح بابل پر، بغداد پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور بغداد اور عراق کے اندر یہودیوں نے اپنے محلے بسائے۔ یہ اپنے عزم اور اپنے ارادے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ القدس سے ہو کر یہ صہیونی طاقت بابل تک پہنچ چکی ہے، دجلہ تک پہنچ چکی ہے، مشرق کے سرحدوں کی تکمیل یہودی کر چکے ہیں، یعنی ساری سرحدوں پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب یہ ناپاک صہیونی تحریک کا گنجا سانپ نہ معلوم کس طرف بڑھے گا، ان کی اگلی منزل کیا ہے اور کس طرف یہ رخ کریں گے۔ ان کی طاقتیں دن بدن یہ اپنی طاقت اور اپنے عزم پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اپنی اطراف کی حکومتوں کو انہوں نے اپنا ہم نوا بنایا ہے، یہ اسرائیل اپنی اطراف کی حکومت کو اپنا ہم نوا بنایا ہے اور یہ ان سب کو اپنے مخالفت پر اترنے نہیں دیا، بلکہ اپنا ہم نوا بنایا ہے۔ کوئی بھی اگر حکومت اسرائیل کے خلاف اقدام کرے گی، یہ اپنی فوجوں کو پہلے سے تیار اتارا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان حکمراں اللہ کے وعدے پر یقین کرنے کے بجائے، اللہ کے رسول کی باتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے کہ یہودیوں کی آخری جو منزل ہوگی ان کی تباہ کاری اور ان کی بربادی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کریں گے، ان وعدوں پر یقین کرنے کے بجائے صہیونی طاقت سے، یہودی طاقت سے ڈرے ہوئے ہیں اور ڈر کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ فلسطین کے مسلمانوں نے جب دیکھا اب کوئی صلاح الدین ایوبی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، یہ فلسطین کے مسلمانوں نے دیکھا کوئی عمر فاروق ہماری مدد کو نہیں آئے گا جو صہیونی طاقت سے ہمیں بچائے، انہوں نے دیکھا اطراف کے مسلمان حکومتیں ان کی مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں، یہ نہتے مسلمانوں نے ارادہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا جینے کا اختیار تو ختم ہوا ہے، مرنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں مرنا ہے تو القدس پر مرنا ہے، بیت المقدس پر مرنا ہے، اس صہیونی طاقت کے ساتھ موت کے آخری سانس تک لڑتے لڑتے مرنا ہے۔ ہم کسی اسلامی حکومت پر اب ہمیں بھروسہ نہیں رہا وہ ہماری مدد کو آئے گی، یہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر یہ خود لڑ رہے ہیں۔ مسلمان حکومتیں آج فلسطین کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ دیا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اسلامی حکومتوں کے سربراہوں کو، حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔